توحید اور رسالت کا جو ہم اقرار کرتے ہیں اور اس کے تقاضے کچھ لمحات میں انشاءاللہ یہ معلومات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الصف میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے، مومنوں سے تجارت کی ہے۔ تو یہ اللہ سے ہماری تجارت ہے۔ ذرا سوچیں، بندہ جس سے تجارت کرے کبھی اس سے حقیقت میں گفتگو تو کرنی چاہیے نا، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جس سے تجارت ہے، اور وہ بھی قرآن پاک میں، اور رب خود کہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں سے میں نے تجارت کیا ہے، ان کا وقت لیا ہے، ان کا مال لیا ہے، ان کے جان کے بارے میں نے کچھ احکام جو ہیں وہ دیے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے بدلے میں نے جنت دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ جنت دینی ہے۔ اب یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا، اسی سے ہمارا عہد ہوا۔ آگے پھر مزید جو ہے وہ باتیں ہوتی گئی کہ نماز بھی پڑھو گے، تم نے میرے ساتھ مجھے مانا ہے، ایک زکوٰۃ بھی دو گے، پیسے ہوں گے تو اگر زیادہ آ جائیں گے تو حج کرنے بھی جاؤ گے، سال بھر میں 1 مہینہ میرے نام پہ بھوک اور پیاس برداشت کرو گے۔ تو یہ جو تقاضا یعنی توحید کا ہم نے جو کلمہ پڑھا، کم از کم ہم میں سے، شاید آپ میں سے احباب ہوں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں، کہ اکیلے میں بیٹھ کے یا محفل میں چند دوست بیٹھ کے اس اقرار کو اس طرح رب سے دہرائیں جس طرح واقعتاً ہم اس سے تجارت کر رہے ہیں۔ اس سے یا اللہ تو ہمارے دیکھنے سے پاک ہے، ہماری فکر سے پاک ہے، لیکن ہماری ساری سنتا ہے، اور جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم نے تیرے رسول کو مانا ہے وہ سچے رسول ہیں، تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں جنت عطا کروں گا۔ ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں، لیکن ہم تیرے ساتھ جو وعدہ ہے تیری توفیق سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم تجھ سے دعا گو ہیں، مدد مانگتے ہیں تیری، ہم نحیف و کمزور ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت میں ہماری مدد فرما، ہمارے اعمال کے معاملے میں ہماری حفاظت فرما، اور ایسے رب سے بات کریں جیسے کسی بندہ بہترین ماں جو کبھی بھی غصہ نہ کرے، جیسے بندہ اس ماں سے اپنی ساری باتیں کرتا ہے، اس طرح سے کلمہ شریف پڑھ کے بندے کو اقرار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا ایک تقاضا ہے، تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو جیسے رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا، اب اسے آگے تمہارا فرض ہے تم آگے پہنچاؤ۔ انہوں نے حق ادا کیا، ہم تک اسلام پہنچایا۔ ہمارا بھی یہ حق ہے کم از کم اپنے ملازمین، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے دوست، ان کو یہی بات بتائیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں مرنے کے بعد کچھ دینا ہے، اور ہم نے یہاں کچھ کرنا ہے، کچھ کریں گے تو وہ دے گا، اس نے وعدہ ہی ایسے کیا ہے۔ لہٰذا میرے بیٹے دکان پہ میں جا رہا ہوں، اب تم نے پھر نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بدلے اس نے ہمیں جنت دینی ہے، اس کے بدلے اس نے ہماری بخشش کرنی ہے، اس کے بدلے اس نے دنیا میں میرا ہاتھ دینی ہے۔ تو یہ ہے کلمہ شریف کا اقرار ہم نے کیا رسمی، مولوی نے پڑھایا، سوی پڑھ لیا، پیو نے پڑھایا، چاچے نے پڑھایا، فلاں نے پڑھا، فلاں نے سنا، رسماً ہم نے کلمہ پڑھا، اگرچہ وہ بھی توحید ہے، لیکن حقیقتاً اپنے رب سے بات کرنی چاہیے، اور اپنے رب کے ساتھ، تاکہ ہماری جو اجنبیت ہے رب کے ہاں مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم رب سے صحیح مانگ نہیں سکتے، اس سے اس طرح نہیں مانگتے جس طرح یار دوست سے مانگتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنے رب سے لاڈ کرنا چاہیے جو بندہ اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے رب سے مانگے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، کہیں یہ نہیں کہنا دے دے تو تیری مرضی ہے، نہ دے تو تیری مرضی ہے، نہیں، اس کا کہنا دے، کون دے گا مجھے؟ تو نہیں تو دینا ہے، تو مالک نہیں ہے، تو ماں سے 70 سے زیادہ پیار نہیں کرتا، تو ہمارا خالق نہیں ہے، پیدا تو نے نہیں کیا، تو ہمیں دے، میں بیمار ہوں تو دے شفا، میں تو ڈاکٹر کے پاس تو نے ہیرا بنایا گیا تھا، تو مجھے شفا دے، میں کمزور ہوں، پریشان ہوں، کس نے میری پریشانی دور کرنی ہے، یہ دکھ میرا کون بانٹے گا؟ تو نے، بانٹ لیں گے، ختم تو کوئی نہیں کر سکتا، مالک تو ختم کرنے والا ہے، میرا تیرے ساتھ رشتہ توحید ہے، میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ لوگ بتوں کے سامنے جا سکتے ہیں، ہم اپنے رب سے مانگیں، بغیر شرم کے مانگیں، تو یہ آپ کی بارگاہ میں آج عرض کرنا تھا۔ تقاضا اس کا یہی ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔